الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر الى آخر السورہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمها فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرها الا محروم. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر شب و روز دن و رات بنائے ہیں، اور کوئی بھی دن کوئی بھی رات منحوس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دن نہ ہی کوئی رات خراب ہے. بس چند راتوں کو چند دنوں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے، مرتبہ بخشا ہے. کسی دن کو اس لیے فضیلت بخشی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون پر فتح دی. کسی دن کو اس لیے فضیلت بخشی کہ اس رات میں لوح محفوظ سے بہت سے فیصلے رجسٹر پہ لکھوائے جاتے ہیں. اور کسی رات کو اس لیے فضیلت بخشی کہ اس رات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. لہذا انہی فضیلتوں کا حامل انہی مقامات کی حامل سب سے زیادہ عظمت والی رات وہ شب قدر ہے. رمضان کی لیلۃ القدر و شب قدر ہے، اور اس کا مقام صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک کو اس میں نازل فرمایا. 3 مقامات ذکر کیے گئے ہیں قرآن پاک میں جس میں اللہ نے اس رات کا تذکرہ کیا. ایک تو یہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ قدر میں، دوسری انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین سورہ دخان میں کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا. تیسری شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کو نازل کیا ہے. آگے تفصیل ہے. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لوگوں کے لیے واضح دلیلیں ہیں. والفرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. شب قدر کو، لیلۃ القدر کو قدر کہتے کیوں ہیں؟ قرآن پاک میں اس کا نام سورہ قدر رکھا گیا، کیوں کہتے ہیں؟ اللہ نے پہلے سوال کیا، اللہ نے بیان کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل کیا ہے، اتارا ہے. ایک اصولی بات بتاتے چلیں، حالانکہ ڈکشنری کے لحاظ سے ہے پھر بھی بتاتے چلیں کہ قرآن میں جہاں قرآن کے لیے انزلہ کا لفظ آیا ہے وہ آسمان دنیا پہ قرآن پاک جو ایک بار میں نازل ہوا ہے اس رات میں، اس کے لیے آیا ہے. اور قرآن پاک میں جہاں جہاں نزلہ کا لفظ آیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اس طرح کا ذکر آیا ہے، نزلہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد 23 سال کے زمانے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے آسمان سے قرآن نازل ہوا وہ مراد ہے. یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اس کو شب قدر میں دنیا کے آسمان میں نازل کیا. اب کسی چیز کے لیے تھوڑی آدمی کی جستجو بڑھانے کے لیے جب جستجو بڑھانی ہوتی ہے تو اسی سے الٹا سوال کیا جاتا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں، تمہیں شب قدر کے بارے میں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کا نزول کیوں ہوا؟ روایتوں میں تقریباً 2-3 روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجاہد کا، ایک جہاد کرنے والے کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا. صحابہ کو حیرت ہوئی، اس لیے یہ رات نازل ہوئی. دوسری روایت ملتی ہے کہ حضرت یوشع، حضرت زکریا، حضرت حزقیل
ان حضرت ایوب، ان 4 نبیوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 80 سال تک یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، اللہ نے سورہ قدر نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تفسیر میں جائیں تو قدر کہتے کسے ہیں؟ ڈکشنری کے لحاظ سے قدر کے معنی ہے عظمت والا، بلندی والا، مقام والا۔ لہذا یہ رات عظمت والی ہے، عزت والی ہے، مقام والی ہے، اس لیے اس کا نام شب قدر بیان کیا گیا۔ دوسری بات ایک اور بیان کی گئی، علماء نے لکھا ہے کہ انسان بے عمل ہوتا ہے، انسان بے عمل ہوتا ہے، شور نہ مچائیں، انسان بے عمل ہوتا ہے اور بے عملی کے سبب سے وہ بے قدرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن جب وہ اس رات میں اللہ کے آگے گڑگڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو وہ قدر و قیمت والا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا نام قدر رکھا۔ تیسری تفسیر جو علماء نے کی ہے تقدیر سے کی ہے کہ یہ تقدیر کی معنی میں ہے، اس لیے کہ اللہ جو 1 سال کا موت و زندگی کے فیصلے کا رجسٹر حوالے کیا جا رہا ہے دنیاوی فرشتوں کو، وہ اللہ اس تقدیر کے فیصلوں کو، 1 سال کے فیصلوں کو اسی دن فرشتوں کو حوالے کرتے ہیں، اس لیے قدر کہا گیا۔ اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ذکر فرمایا کہ فرشتے بھی اترتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ جو فرشتے ہیں، یعنی 7ویں آسمان کے پاس جو سدرۃ المنتہا مقام ہے، پورا معراج کے واقعے میں تفصیل معلوم ہوگی آپ کو، اس مقام کے جو فرشتے ہیں ان کو ساتھ لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں دنیا پہ آتے ہیں، اور تمام لوگ یصلون علی عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، ہر اس بندے پر اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں جو کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا۔ اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کا ہر حکم لے کے نازل ہوتے ہیں، جیسا تقدیر کی تفصیل کی گئی وہ فیصلے۔ سلام، یہ رات، یہ شب قدر، یہ لیلۃ القدر، یہ سلامتی رہتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ طلوع فجر، تہجد کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کی فضیلت دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے اوپر حاضر ہو گیا، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام کی تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرھا الا محروم، اس رات کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو حقیقت میں محروم ہے۔ لہذا اس رات کی بے انتہا فضیلتیں ہیں، بے انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلتیں بیان فرمائی، اور اس کو ڈھونڈنے کے لیے جو فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق عدد میں 21، 23، 25، 27، 29 ان طاق عدد میں رمضان کے ان طاق عدد میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لہذا لیلۃ القدر، شب قدر بندے کو بخشوانے کے لیے ہے، بندے کو اللہ کے آگے گڑگڑا کے، توبہ کر کے، معافی مانگ کے اللہ کے آگے اللہ سے اپنی معافی کا پروانہ منگوانے کے لیے۔ اور جو اس شب قدر میں، اس لیلۃ القدر کو ٹائم کاٹنے کا ذریعہ سمجھے، جیسا کہ اس زمانے میں ہے، لوگ رائڈنگ سسٹم کرتے ہیں، لوگ پب جی رات بھر کھیلتے رہتے ہیں، اور جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے 2 رکعت پڑھ لی یا کچھ پڑھ لیا اور پھر دھونے لگے،
ٹھیک ہے اللہ کے یہاں رونا دھونا مطلوب ہے، اللہ کے یہاں گڑگڑانا مطلوب ہے، لیکن اس رات کو کیا ہم نے رحمت بنایا ہے یا لعنت بنایا ہے؟ اگر یہ رات پب جی کے ذریعے سے کاٹی جا رہی ہے، ایک بائک پہ 4 لوگ سوار ہو کے رائڈنگ سسٹم کے ساتھ کاٹی جا رہی ہے، راتوں کو مختلف کامیڈیز دیکھ کے کاٹی جا رہی ہے، مسجدوں میں حلقے لگا کر غیبت کے اڈے بنا کے کاٹی جا رہی ہے، باہر یا کہیں چائے کے ہوٹلوں اور تمام بیکن گنج چمن گنج جو کھانے کے اڈے کھل چکے ہیں، ایسا لگتا ہے رمضان یہ کھانے کے لیے ہی آیا تھا، اس لیے کھل چکے ہیں، ان اڈوں پہ کاٹی جا رہی ہے، تو یہ رات اس کے لیے رحمت نہیں بلکہ لعنت ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیں، جو چیز جتنی محترم ہوتی ہے اس جگہ پہ گناہ، جو جگہ جتنی محترم ہے، جو وقت جتنا محترم ہے، اس جگہ کی نیکی اگر بڑی ہے تو اس جگہ کے گناہ بھی بڑا ہوا ہوگا، یہ صاف بات ہے۔ کوئی شخص میدان میں جا کے شراب پیے اس کا گناہ الگ ہوگا، اور کوئی شخص مسجد کے اندر شراب پیے اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہوگا۔ مسجد حرام میں پیے بڑا ہوگا، مسجد نبوی میں پیے نعوذ باللہ کوئی پیے گا نہیں، لیکن ایک مثال دی جا رہی ہے کہ میدان میں کوئی گناہ کر رہا ہے اس کا گناہ ہے، لیکن مسجد میں آ کے وہی گناہ کر رہا ہے، اس کے گناہ گویا اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اسی طرح اس رات کو جو رائڈنگ سسٹم ہوتے ہیں، پب جی سسٹم آن لائن کھیل رہا ہے، کوئی کہیں سے کھیل رہا ہے، پورا دن پب جی میں لگا رہا ہے، پوری رات لگا رہا ہے، مسجد میں غیبت کے اڈے بنے ہیں، فلاں مولانا صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، میرے فلاں سے تعلقات نہیں بنتے، اس طرح کے غیبت کے اڈے قائم کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ سو جائے تاکہ یہ رات اس کے لیے عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، کہ بہت سے روزہ رکھنے والے بسا اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن بجز بھوک کے، سوائے بھوکے ہونے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھ لیا غیبتیں کر رہا ہے، گندی آنکھوں کو چلا رہا ہے، گندی طرف ہاتھوں کو چلا رہا ہے، گندی طرف پیروں کو چلا رہا ہے، گندے خیالات سوچ رہا ہے کہ کل کون سے جرم کرنا ہے، یا عید کا موقع آئے تو ہمیں کون سے جرموں کو انجام دینا ہے، یہ سوچ رہا ہے، رات کاٹ رہا ہے، رات کو گویا کی وصول نہیں کر رہا ہے بلکہ کاٹ رہا ہے، تو رب قائم رات میں کھڑا ہوا ہے لیکن اس کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس رات کو سو جائیں اور اس رات میں وہ عذاب کے مستحق نہ بنے، ورنہ روایت تو بہترین روایت ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بہترین روایت بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں رات کو جاگا، گویا اس کے بارے میں فرمایا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، گزرے تمام گناہ جو اس سے سرزد ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ وہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، لیکن لازمی سی بات ہے جو اللہ والا بن کے مسجد میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، لامحالہ اس کے آنسو ضرور نکلیں گے، وہ ضرور گڑگڑائے گا، اللہ کے آگے ضرور روئے گا، اللہ اتنی عبادت کی ہے، میری عبادت کو بیکار نہ کیجئے گا، جو گناہ کیے ہیں اس کو معاف کر دیجئے۔ اور ایک واقعہ بتاتے چلیں، رمضان کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، مزے کا، تفریح کا، مذاق کا، راتوں کو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ سسٹم بنا رکھا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی ریل بازار جا رہا ہے، فلاں جہاں کی نہاری بہت اچھی ہے، فلاں جگہ کی فلاں چیز پینے کھانے کی بڑھیا ہے، انٹرٹینمنٹ سسٹم بنا رکھا ہے، اور اس انٹرٹینمنٹ میں وہ شریعت کا بھی، گویا شریعت کو بھی بدنام کر رہے ہیں، اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں۔ واقعہ بتاتے چلے، سحری کے بعد کا وقت تھا، فجر کے بعد کمپنی باغ جانا ہوا، دیکھا کہ لوگ واکنگ کے لیے آتے ہیں، ٹہلنے کے لیے آتے ہیں، صبح سکون پذیر حالت میں آتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی سکون سے رہیں۔ یہ مسلم طبقہ یہ وہاں جا کر مسلمان عورت ہے، برقع پہنے ہیں، مسلمان مرد ہے، اور بہت سے بچے ہیں مسلمان ٹوپی لگائے ہوئے، کرتے پہنے ہوئے، بہت سے مرد عورت بہت سے ہیں،
پورا جمع غفیر مسلمان بچوں مردوں عورتوں کا بھرا پڑا ہے اور جھولوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور جھولوں پہ بیٹھ کے مرد اور عورت، ابھی سحری شاید کر کے آئی ہوگی، وہ جھولوں پہ بیٹھ کے ویڈیو بنوا رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ سحری کر کے ہم نے تیر مار دیا، روزہ رکھ کے ہم نے تیر مار دیا۔ بدنامی کا عالم دیکھے، صرف شریعت کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے، اسلام کی بدنامی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، آپ کے طریقے کی بھی بدنامی ہو رہی ہے کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، یہی سب کرتے ہیں۔ ایک آرمی والے نے، پولیس والا آیا اور سیٹی بجاتے ہوئے اس نے جوان مرد کو، بہترین عمر دراز مرد ہے، عمر دراز عورت ہے، برقعے پہنے ہیں، ٹیپی کرتا پہنے ہوئے ہے، دھکے مار کے گویا بھگا دیا کہ یہاں سے نکلو۔ یہ بے عزتی کا عالم ہے۔ تو اسی طرح وہ بے عزتی شب قدر میں بھی ہو رہی۔ ہم اپنا کردار رائڈنگ کر کے دکھلا رہے ہیں، ہم اپنا کردار عیش پرستی میں دکھا رہے ہیں، ہم راتوں میں گلی چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہنسی ٹھٹے، اور کچھ راتیں تو ایسی ہیں رمضان میں، پچھلے سال لوگوں نے کرکٹ کے ٹورنامنٹ کیے اور ان کے ذریعے سے رات کو وہ عبادت کا ثواب کماتے رہے، گویا چوکے چھکے لگا کے وہ عبادت کما رہے ہیں۔ یہ گویا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے اور اللہ کے آگے صبح جب سحری میں اٹھیں اللہ سے گڑ گڑا لے، انشاءاللہ ان کو معافی مل جائے گی، اللہ توبہ بھی قبول کرے گا، اجر بھی دے گا۔ کم سے کم وہ اس عذاب سے، اس بے گویا کہ اللہ کی جو شریعت ہے اس کو بدنام کرنے سے بچ جائیں گے۔ ورنہ آپ مثال یاد رکھیں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، گنہگار ہے، لیکن ایک شخص نماز کا انکار کر دے، بے حرمتی کر دے، آپ کے اوپر نفل فرض نہیں ہے مان لیجئے، لیکن اگر آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی اور توڑ دیا تو آپ کے اوپر وہ لازم ہو جائیں گی۔ اسی طرح روزے کا مثال دیکھیے، روزہ نہیں رکھا، روزہ نہ رکھنے پہ ایک روزے کی قضا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کے توڑ دیا بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر نہیں تھا، 61 روزے رکھنے پڑ جائیں گے، چونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو رکھنے کے بعد اس کی بے حرمتی کی۔ اور اس کے بعد اعتکاف کے بارے میں بیان کرتے چلے، 20 رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو داخل ہونا ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں چمٹ جانا کسی سے، معتکف اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ کی عبادت سے چمٹ جائے، اللہ سے اللہ کی رحمت سے چپٹ جائے، اللہ کے رسول کے طریقے سے چپٹ جائے، اللہ کے آگے گلگلانے سے چپٹ جائے، حقیقت میں وہ معتکف ہے، وہی اعتکاف کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ آیا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنی عورتوں کے پاس نہ جاؤ اس حال میں کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اور حدیث پاک میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کی فضیلت بیان فرمائی، بہترین فرمائی، قال فی المعتکف یعتکف الذنوب ویجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها، کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہے، کیونکہ مسجد کا ایمان والے کے اندر کچھ نہ کچھ احترام، الحمدللہ ہم کیسے بھی گئے گزرے ہوں، کیسے بھی غلیظ ہو، لیکن مسجد کا کچھ نہ کچھ احترام ایمان والے کے اندر باقی رہتا ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والا جب وہ مسجد کے ماحول میں رہے گا تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ چمٹا رہے گا، تو اس کے اندر لحاظ باقی رہے گا، وہ گناہوں سے بچے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور اعتکاف کرنے والے کے لیے وہ تمام نیکیاں ملیں گی جو دوسرے لوگ انجام دے رہے ہیں۔ مان لیجئے جنازے کی نماز اعتکاف والا نہیں پڑھ سکتا، لیکن اللہ اس کو بغیر پڑھے ہوئے اس نماز جنازہ کا ثواب عطا کرے گی۔ مان لیجئے کسی رشتہ دار کی عیادت میں نہیں جا سکتا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرے، لیکن بغیر عیادت کیے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 70,000 فرشتوں سے اس کے لیے دعا کرائیں گے۔ مان لیجئے کسی شخص سے ملاقات نہیں کر سکتا، کسی کے پاس پہنچ کے مدد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ بغیر پہنچے اللہ تعالیٰ اس کو ان سب نیکیوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ جو شب قدر کے حاصل کرنے کا ہے، ذریعہ ہے، وہ اعتکاف کر لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعتکاف کر لینے والا وہ سونے کی حالت میں سو رہا ہے،
بے خبر سو رہا ہے مسجد کے اندر، اللہ اس کو اعتکاف کی برکت سے، اعتکاف کی نسبت سے اللہ اس کو شب قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہترین آگے روایت فرمایا وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءً بِوَجْهِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اب جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ یہ روایت بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے ایک دن کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کر لیا، اللہ اس کے درمیان، جہنم کے درمیان 3 خندقیں، 3 بڑے بڑے گڈھے اللہ تعالیٰ درمیان میں پیدا کر دے گا، بنا دے گا۔ اور آگے فرمایا جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ اتنے بڑے گڈھے ہوں گے، اتنے گڈھوں کی اتنی دوری ہوگی جتنی دوری زمین و آسمان کی ہے، اس سے بھی زیادہ دوری اللہ ان گڈھوں کی قرار دے رہا ہے۔ اس لیے اعتکاف کرنے والے کا بھی ایک مقام ہے، شب قدر میں جگنے والے کا بھی ایک مقام ہے، لیکن شب قدر کو وصول کرنے والے کا مقام ہے، شب قدر کو فضول بنانے والے کا مقام نہیں، رائڈنگ سسٹم کرنے والے کا مقام نہیں ہے، غیبت مسجد میں غیبت کے اڈے اور تفریح و کامیڈی سسٹم کرنے والے کا مقام نہیں ہے، رات بھر پب جی کھیلنے والے کا مقام نہیں ہے، ایک دوسرے کی تانا کشی اور ٹورنامنٹ سسٹم کرنے والے کا مقام نہیں ہے، بلکہ مقام اس کا ہے جو اللہ کے آگے گر گڑائے، روئے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اس رات میں لوگ نفلی عبادت کو ترجیح دیتے ہیں، کوئی صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی صلاۃ الحاجت پڑھ رہا ہے، صلاۃ التوبہ پڑھ رہا ہے، تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، تحیۃ الوضو پڑھ رہا ہے، یہ تمام نوافل عبادت پڑھتا ہے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اس شخص کے پڑھنے کے لیے کہ وہ پہلے اپنا قرضہ اتارے۔ ہر شخص، ہم میں سے یقیناً اکثروں کی نماز قضا، بہت سی قضا ہوئی ہیں، لہذا کسی کے اوپر قرضہ باقی ہو اور لوگ قرضے دار دروازے پہ موجود ہوں اور وہ پیچھے کے دروازے سے لوگوں کو نفلی صدقہ بانٹے تو نفلی صدقے کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس قرضے داری جو قرضے دار کھڑا ہے اس کا وبال بھی اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ہم میں سے بالغ ہونے کے بعد سے، اس کی قضائے عمری اس رات میں پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، قضا بھی پوری ہوگی اور اللہ کے یہاں جگنے کا جو ثواب ہو وہ بھی ملے گا۔ قضائے عمری کا طریقہ کیا ہے؟ قضائے عمری کا طریقہ، اگر کسی کو یاد ہے کہ ہماری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اچھی بات ہے بھائی، اس کو انجام دے لے۔ کسی کو یاد نہیں ہے، بالکل معلوم نہیں ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرتا ہوں میں پہلے دن کی فجر کی 2 رکعت قضا، پہلے دن کی ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 رکعت قضا، عشاء کی 4 رکعت قضا، وتر کی 3 رکعت قضا۔ اس قضا کو پہلے دن سے جب نیت کرے گا تو یہ پہلے دن کی جو قضا ہے یہ ادا ہو گئی، اب اگلا دن یہ پہلا دن بن گیا۔ اسی طرح جتنا گمان میں آئے، جتنی امید ہو، جتنا پرسنٹیج زیادہ جا رہا ہو آپ کا کہ ہاں ہماری اتنی نمازیں قضا تھی اتنے دنوں کی اب پوری ہو گئی، اتنے دن اتنی ایام کی قضا کو پورے کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کو انٹرٹینمنٹ بنانے سے بچا کر اللہ کے حضور میں گڑگڑانے کی، اور اہل فلسطین جو بیچارے بھوکے حالت میں بھی ہیں، راتوں میں بھی جاگے ہوں گے، دن میں بھی جاگ رہے ہیں، کھانے کے لیے بھی بیچارے پریشان ہیں، اس حالت میں ان سے عبادت پوچھیں کہ غزوہ بدر کی انہوں نے یاد تازہ کی کہ نہیں کی، خندق کی یاد تازہ کی کہ نہیں کی، اور تمام غزوات جن میں پریشانیاں جھیلنی پڑی کیا انہوں نے عبادت کے ساتھ یاد تازہ کی کہ نہیں کی۔ ان اہل فلسطین کے لیے بھی، ان یتیم بچوں کے لیے بھی، بیوہ عورتوں کے لیے بھی، ان مردوں کے لیے جن کی بیویاں شہید ہوئیں، ان ماؤں کے لیے جن کی اولادیں شہید ہو گئیں، ان سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو نعم البدل گویا نصرت فتح نصرت عطا فرمائے، گویا کھلی ہوئی نصرت عطا فرمائے، جسے کہتے ہیں عزیز والی منتقم والی صفت جو کافروں کے لیے ہو اس کا ظہور فرمائے۔ اور اس رات کو انٹرٹینمنٹ بچا کرنے سے، انٹرٹینمنٹ بنانے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے اعتکاف،
پورے محلے کا کیا ایک شخص بھی کر لے گا تو ادا ہو جائے گا. لیکن کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس سے کہا جائے کہ فلاں جگہ 10 لاکھ روپے بٹ رہے ہیں, ایک شخص جائے گا, سب کی طرف سے گویا کہ لینے کے لیے مان لیا جائے گا. تو کیا کوئی ایسا شخص محلے میں ہے کہ جو شخص 10 لاکھ روپے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے لے لیا تو ٹھیک ہے ہم تو بچ گئے؟ ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. سب دوڑتے نظر آئیں گے ان پیسوں کی طرف, ان چیزوں کی طرف, یا عہدے ہوں عہدوں کی طرف. لہذا ہر شخص کہتا ہے چلو چل لوگ کرتے ہیں تو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جو ثواب عطا فرمائے گا جن کو اس شخص نے سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کے گناہ سے بچایا. اس لیے عزم کریں کہ سب اعتکاف کرنے کی نیت کریں. 10 دن اعتکاف کی نیت, اللہ کے لیے اپنے کاموں کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہوں, اللہ سے چمٹ جائیں. جو حالات مصیبتیں آئی ہیں, اللہ کا بندہ جب اللہ سے چمٹے گا تو اللہ ہی ان مصیبتوں کو دور کرے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.